السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کی روح میں تازگی محسوس ہوگی۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک مقدس چرواہے کا ہے، تو تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، ایک چرواہا تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، نہ ہی روزہ رکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی خبر دی۔ اس مقدس چرواہے نے ایسا کیا کام کیا، آئیے اس واقعے میں جانتے ہیں، جس کو سن کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ پیارے دوستو، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے جا کر ملاقات کروں اور دیکھ لوں یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے جا کر پوچھنے لگا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام علیہم الرحمن نے اسے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور وہ اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا اتنا بڑا سردار ایک معمولی سی خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ اس کے دل میں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو جب اس نے دیکھا کہ کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام اسے دیا۔ تو اس چرواہے نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو کیا میرا انجام کیا ہوگا اور میرا کیا رتبہ ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ تو چرواہا کہنے لگا، آپ مجھ سے مذاق کرنے لگے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور ایک کالا سا حبشی انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ کیسے مجھے گلے لگا لیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ضرور گلے لگا لیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفیدی میں تبدیل کر دے گا، تمہارے بدن سے آ رہی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس چرواہے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جا رہی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس جہاد کے لیے شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد کے لیے شامل ہوتا ہے
اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو غازی یا شہید۔ تو اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میرے لیے ضمانت دیں گے؟ تو اس چرواہے کی بات سن کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبو میں تبدیل فرما دے گا، تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ وہ چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال تو مال غنیمت ہے، لیکن کیونکہ وہ چرواہا بکریاں کانٹریکٹ پر لے کر آیا تھا، کیونکہ یہودیوں کی وہ بکریاں تھی، چرواہا تو صرف کانٹریکٹ بیس پر کام کیا کرتا تھا، اس لیے آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ وہ چرواہا گیا اور اس نے جا کر کے وہ بکریاں واپس کر دی اور آ کر جہاد میں شامل ہوا اور جنگ میں شہادت نوش یعنی کہ شہید ہو گیا۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہم الرحمن نے فرمایا یہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، ہمیں نہیں معلوم یہ شخص کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو اچھے سے پہچانتا ہوں، یہ وہ بندہ ہے جو چرواہا تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزے نہیں رکھے، ایک بھی حج ادا نہیں کیا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے اور اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکائیں اس کو غسل دے رہی ہیں، اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، موت اپنے مقرر وقت پر ضرور آتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ پہلے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد میں۔ تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اگر کچھ لمحے پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اس کی موت ایسے وقت ایسی جگہ آئی کہ وہ بندہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، ان کا عاشق بن چکا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرما دیا، اس لیے فرماتے ہیں اعتبار ختمے کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ موت کے آخری وقت کے بارے میں سن کر لرز جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ پیارے دوستو، انسان کو اپنی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج اور اپنی نیکیوں پر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو عاشقان رسول تک شیئر کریے تاکہ یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔